اور منٹوں کے بعد جو افسانہ نگاری کی روایت ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اس موقع پر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو مختصر ترین ایک اسکیچ دے دوں اردو میں شارٹ سٹوری یعنی افسانے کی روایت۔ ہمارے ہاں افسانے کا آغاز 20ویں صدی آ جائیں 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی افسانہ نگاری شروع ہو رہی ہے۔ نثر میں اس سے پہلے داستان تھی، داستانوں کا عہد 20ویں صدی سے یعنی 19ویں صدی ہی میں تقریباً ختم ہو گیا اور ناول شروع ہو گیا۔ ناول یوں سمجھیں تقریباً 30-35 برس عمر میں بڑا ہے افسانے سے۔ ناول اردو میں 1869 میں پہلا باقاعدہ ناول سامنے آ رہا ہے، مرأۃ العروس۔ مرأۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آئینہ، شیشہ۔ 69 میں ڈپٹی نذیر احمد کا ناول سامنے آیا، مرأۃ العروس، دلہن کا آئینہ۔ اس کے بعد انہی کے ساتھ قسطوار ناول ایک چھپتا رہا جو اپنی ضخامت پھیلاؤ کے اعتبار سے داستان کے قریب زیادہ ہے۔ اسے ہم ناول نگاری میں اس لیے شامل کرتے ہیں کہ رتن ناتھ سرشار نے اسے ناول کی حیثیت سے پیش کیا۔ اب وہ 4 جلدوں میں چھپ چکا ہے، تو وہ اخبار اودھ میں وہ لکھتے تھے قسطوار ناول کا پھیلاؤ جیسے داستانوی قصے ہوتے ہیں۔ تیسرے ناول نگار ہیں عبدالحلیم شرر، اور جن کا ناول فردوس بری ہمارے ہاں ابھی تک نصاب میں چل رہا ہے۔ اور چوتھا ناول جو ہے وہ مرزا محمد ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا ہے، جو ناول کی ٹیکنیک کے اعتبار سے پہلا مکمل ناول ہے۔ مختصر ہے، بڑا پھیلاؤ نہیں، اور پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے۔ جب یہ ہمارے ہاں ملتان روڈی اور کوئٹہ کی ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو اس کے چیف انجینئر بھی ہادی رسوا تھے، کوئٹہ تک جو ریلوے لائن بچھائی ہے۔ اب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو اس وقت سیاست کا، برطانوی استعمار کا، ادب کا سب سے اہم اور بڑا مرکز لاہور تھا۔ لاہور اس لیے کہ 1857 آپ کے علم میں ہوگا، بس ایک جملہ میں یہ کہہ دوں کہ 1857 کی جب جنگ آزادی لڑی گئی تو انگریزوں کا دلی سے اعتبار اٹھ گیا۔ انہوں نے اپنا ایک اولین ہیڈ کوارٹر تھا کلکتہ، دوسرا ان کا ہیڈ کوارٹر 1857 کے بعد لاہور بنا، اس لیے کہ لاہور، لدھیانہ، ہوشیارپور، فیروز پور، گرداسپور کے ہی فوجی تھے جنہوں نے جو جنگ آزادی تھی اس کے شعلوں کو بجھایا اور انگریزوں کا ساتھ دیا، تو بدلے میں انگریزوں نے لاہور پر اپنا انحصار کیا۔ نتیجتاً دلی، لکھنؤ، رامپور اور دکن جب کمزور پڑ گئے تو علم و ادب کی، تعلیم کی بڑی جو لہر اٹھ رہی ہے وہ لاہور سے ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ برسبیل تذکرہ اس کا ذکر ضروری ہے کہ لاہور کی اہمیت کیا ہے کہ اگر 1935 میں
ترقی پسند تحریک لکھنؤ سے شروع ہو رہی ہے تو اس کے پیرالل 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا آغاز لاہور سے ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے 1901 میں 1902 میں جو اولین پرچہ نکل رہا ہے جس کا نام کیا ہے؟ مخزن کی تحریک کو ہی رومانوی تحریک قرار دے، لاہور سے نکل رہا ہے۔ کس نے یہ پرچہ جاری کیا؟ یہ تو ٹپس پر جنرل نالج ہے آپ کا، یہ سر عبد القادر، وہی سر عبد القادر جنہوں نے علامہ اقبال کے جو شعری مجموعہ بانگے درا ہے اس کا پیش لفظ لکھا، اور اس میں ایک جملہ بڑا شاندار ہے کہ غالب کی وفات کے بعد ان کی روح کو عالم والا میں چین نہ آیا تو اس نے سیال کوٹ میں پھر اقبال کی شکل میں دوبارہ جنم لیا۔ یہ آواگمن کا، اگرچہ یہ ایک ادبی جملہ ہے، کوئی مذہبی جملہ نہیں ہے، کہ غالب کے بعد اگر ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی ابھر رہا ہے تو اقبال ہے، اس میں شبہ نہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ سر عبد القادر نے رسالہ مخزن نکالا، اس میں ایک افسانہ چھپا راشد الخیری کا، ختیجہ اور نصیر، جسے رومانوی فکر اور مزاج کے ساتھ اردو کا اولین افسانہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اولین افسانہ جو ہے وہ سجاد حیدر یلدرم کا نشے کی پہلی طرح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پہلا افسانہ نگار جو ہے وہ پریم چند ہے، نواب رائے جن کا نام تھا اور پریم چند۔ تو لیکن بہر صورت اس منظر نامے پر ذہن میں رکھیں جو ہم سے متعلق ہے کہ رومانوی تحریک کا آغاز لاہور سے ہو رہا ہے، پھر ہمایوں اور گداز بھی یہاں سے نکلے پرچے، جس میں اختر شیرانی ان سارے پرچوں میں چھپا کرتے تھے۔ تو مختصر یہ کہ جس وقت ہمارے ہاں وہ انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کی کھیپ سامنے آئی جو براہ راست انگریزی زبان و ادب کو پڑھ لکھ اور سمجھ سکتے تھے، اس وقت برطانیہ میں رومانوی تحریک کا دورہ تھا۔ نتیجتاً جب یہاں سلیبس بنایا گیا تو انہی لوگوں کو یہاں کے انگریزی سلیبس کا حصہ بنایا گیا۔ ورڈزورتھ ہے، کالریج ہے، جان کیٹس ہے، یہ وہ لوگ تھے، ڈرائیڈن ہے، پوپ ہے، یہ سارے لوگ رومانٹک انداز میں لکھنے والے۔ تو نتیجتاً جب اردو میں افسانہ نگاری شروع ہوئی تو ہمارے افسانہ نگار بھی جس مغربی یا یورپی یا انگریزی روایت سے متاثر ہوئے وہ رومانویت کی ہی علمبردار تھی۔ اور اگر آپ غور کریں تو شرر کے ناول تاریخی پس منظر میں بھی رومانٹک ہے، اور رسوا کا ناول بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے رومانٹک ہی ہے، اگرچہ فن افسانہ نگاری کے حوالے سے بڑا پرفیکٹ ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو افسانے کا آغاز رومانویت کی فکری لہر سے ہوا۔ اب یہ لہر چلتی ہوئی جب 1917 سے آگے بڑھی، 1917 اکتوبر 1917 میں روس کی بالشویک پارٹی نے بالشویزم کا نام، اسے بالشوسٹ انقلاب کا نام دیا گیا، جو سوشلسٹ انقلاب تھا لینن کی قیادت میں 1917 اکتوبر میں۔ 1924 میں لینن کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کا جانشین سٹالن بنا۔ تو یہ کارل مارکس کے تصورات کو لے کر معاشی مساوات کا نعرہ بلند کیا کہ سارے لوگ برابر ہوں گے، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سارے لوگوں کو روزگار، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، معالجہ یہ حکومت فراہم کرے گی۔
اب 1932 میں ہمارے ہاں ایک بڑا دھماکہ ہوا جب رسالہ انگار شائع ہوا۔ یہ رسالہ تھا جس میں 5 افسانہ نگاروں کے افسانے شامل تھے، اور ان میں ایک خاتون بھی تھی جو MBBS ڈاکٹر تھی، جس کا نام تھا ڈاکٹر رشید جہاں۔ اس کا افسانہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہ افسانہ مغرب کی انگریزی ادب اور یورپی ادب میں جو افسانہ نگاری کی روایت میں سائیکو انالیسز یا نفسیاتی تجزیہ، یا یوں سمجھیں فرد کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر، اور اس میں ایک اہم نام فرائیڈ ہے، جو 3 بڑے، جو 20ویں صدی کے 3 بڑے افسانہ نفسیات دان ہیں، ان میں استاد کا مرتبہ ہے فرائیڈ کو۔ پھر ان کے معاصر ہیں، ان کے جونیئر ہیں، وہ ہیں ایڈلر۔ پھر تیسرے ہیں جن کا نام ہے کارل گستاو یونگ۔ یہ 3 افسانہ نگار ہیں، لیکن جو فرائیڈ کی برتری ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پہلی دفعہ ایک نئی چیز متعارف کرائی جو اس سے پہلے نے لفظ موجود تھا، ایک نیا کانسیپٹ دیا، وہ ہے انکانشس یا لاشعور کا۔ لاشعور کا تصور کہ فرد کا جو ذہن اور اس کی سرگرمیاں ہیں، اس کے 3 حصے ہیں، شعور، تحت شعور اور لاشعور۔ بنیادی طور پر یوں سمجھیں، فرائیڈ نے کہا کہ فرد کے اندر جو کانشس ایکٹیویٹی یا شعوری سرگرمیاں ہیں، یہ 10% ہوتی ہیں، اور فرد 90% لاشعور کی گرفت میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کے ہاں ایک لفظ ہے کہ فرد کے شعور کے ساتھ 90% جو irrational فورسز ہیں، جو فرد کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہیں۔ لفظ یہ نوٹ کر لیں، irrational فورسز۔ ریشنل ہے عقلی، irrational irrational کہتے ہیں غیر عقلی، غیر منطقی قوتیں فرد کے اندر موجود ہیں۔ اور فرائیڈ کہتا ہے کہ فرد جب معاشرے میں رہتا ہے تو وہ اپنے جذبہ و احساس پر کنٹرول رکھتا ہے، مہذب دکھائی دیتا ہے۔ ہم سماج کو اپنا جو چہرہ دکھاتے ہیں وہ بڑا پالش ہوتا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں چاہے نہ ہوں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں چاہے نہ ہوں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال ہیں چاہے نہ ہوں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم بڑے پرسکون ہیں، امن سے ہیں چاہے نہ ہوں۔ یعنی سماج کو اپنا پسندیدہ رخ ہم دکھاتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں۔ اب فرائیڈ نے آئس برگ کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے، بڑا برفانی تودہ۔ آئس برف کو کہتے ہیں، یہ اس کی اصطلاح ہے، آئس برگ، برف کا ایک بڑا تودہ۔ وہ کہتا ہے کہ سمندر میں جو بحری جہاز چل رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا برف کا ٹکڑا ہے جو سامنے کہیں تیر رہا ہے، لیکن جب بحری جہاز اس سے ٹکراتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو برف کا پہاڑ ہے کوئی، جس سے جہاز ٹکرا گیا۔ اب اس سے یہ اصطلاح فرائیڈ نے لے لی فرد کے لیے، لاشعور کے لیے، کہ فرد کا ہم جو چہرہ دیکھتے ہیں وہ 10% ہوتا ہے۔ فرد کا 90% اس کا بیہیویئر کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے انکانشس سے، لیکن وہ انکانشس دکھائی نہیں دیتا۔
فرد کا انکانشس ہنگامی لمحے میں بیدار ہوتا ہے اور جو اس کی عقلی، شعوری اور ریشنل بیہیویئر کو ہڑپ کر لیتا ہے اور فرد ایک جنگلی، خونخوار، وحشی جانور کی شکل میں ہے۔ یہ جو تھیوری چلی، فرائڈ کی جو وفات ہے 1957 میں ہوئی ہے، یہ تقریباً کوئی 90 سال اس کی عمر تھی، اور 1857 کے بعد سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس نے لاشعور کی دریافت کر کے ایک نام دے کے فرد کی شخصیت کی تفہیم کے لیے نئی راہیں کشادہ کی۔ اب یہ صورتحال سامنے رکھتے ہوئے جو ادب میں ایک نفسیاتی تنقید کا آغاز بھی ہوا، یہ آپ تنقید میں پڑھ چکے ہیں کہ ادبیات کی تفہیم ہر دور میں اس عہد کے علمی اور تحقیقی معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جب فرائڈ، اس کے بعد ایڈلر نے کہا تھا کہ فرد ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے، اپنی بہت سی خامیوں کو حقیقی یا غیر حقیقی وہ کمتری کے احساس میں رہتا ہے اور برتری کا بیہیویئر ظاہر کر کے بتاتا ہے کہ میں بہت اہم ہوں یا اہم بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب فرائڈ کے لاشعور کے پرسنل لاشعور کے مقابلے میں جو یونگ ہے اس نے اجتماعی لاشعور کا تصور دیا، کولیکٹیو انکانشس، یہ لفظ لکھ لیا کریں صاف صاف، اجتماعی لاشعور، وہ لاشعور جو نوع انسان کا لاشعور، ایک ہے فرد کا لاشعور، ایک ہے نوع انسان کا لاشعور، کہ فرد کی شخصیت اس اجتماعی سانچے میں ڈھلتی رہتی ہے جو نوع انسان کا مشترکہ ورثہ ہے۔ اب اسی مشترکہ ورثے میں بہت سی چیزیں ہیں جس کے لیے ایک لفظ اس کے ہاں استعمال ہوا ہے اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا نخست مثال۔ یہ لفظ سنا ہے، یہ نوٹ کر لیں، نخست مثال۔ یہ ترجمہ ہے آرکیٹائپ کا۔ یہ لفظ بھی یاد کر لیں، لکھ لیں اور اپنی ووکیبولری، اپنے ذخیرہ لفظی میں آرکیٹائپ کا لفظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس کا ترجمہ نخست مثال بھی کیا گیا ہے، اور یہی آرکیٹائپ کو اساطیر بھی کہا گیا ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے، عربی لفظ اسی کے لیے اساطیر ہے۔ اسطورہ واحد ہے جس کی جمع اساطیر ہے، اور قرآن حکیم میں یہ لفظ آیا ہے جب بتایا گیا کہ انسان پیدا ہوا ہے اور وہ پہلے روحوں کی تخلیق ہوئی اور پھر ہزاروں برس سے انسان پیدا ہو رہا ہے اور مرنے کے بعد ایک عالم ارواح ہے اور پھر ہم روز حشر جی اٹھیں گے، پھر ہمارے اعمال کا حصہ۔ یہ جو تین مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، یہ تین آسمانی مذاہب جو ہیں حیات بعد الموت کے تصورات رکھتے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اسی طرح ہماری یہ زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچائیں اور ہمارا حساب نہ ہو، ایک دن یوم حساب ضرور برپا ہوگا، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے۔ یہ فیض کی جو نظم ہے، دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے،
وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے. یہ ایک وہی جو آرکیٹائپس آپ یعنی اگر ہم اجتماعی ایک فکر دیکھیں یہودیت عیسائیت اور اسلام میں یہ موجود ہے تو خیر یہ یونگ نے اس کو ٹچ کیا ہے. جو فرائڈ ہے وہ تھا تو نسلاً یہودی لیکن بعد ازاں اپنی تحقیقات کے بعد وہ پکا ملحد بن گیا, خدا سے انکار کر دیا. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہیومن سائیکالوجی کو سائنٹیفک بنیادوں پر جانچنے پرکھنے کی کوشش کی اور وہاں سے ہمارے نقادوں نے ہمارے تخلیق کاروں نے اپنے تصورات لے لی تاکہ ادبیات میں نئی شمیں جلائی جائیں, نئے افکار. تو 1932 میں رسالہ انگارے جو شائع ہوا وہ بیک وقت دو ٹرینڈ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے. نفسیاتی و جنسی, فرد کے اندر جو ایک طوفان چھپا ہوا ہے مگر ہم سماجی طور پر اس پر نہ گفتگو کرتے ہیں نہ اس کو زیر بحث لاتے ہیں. پہلا یہ واقعہ ادب میں ہوا بلکہ علمی دنیا میں ہوا اور جس میں ایک خاتون لکھنے والی بھی شامل ہے. افسانوں کا ایک رسالہ چھپا جس میں سجاد ظہیر بھی ہے, احمد علی بھی ہے, محمود الظفر, یہ محمود الظفر کی بیوی. اس رسالے کو سماج پر پہلا وحشیانہ حملہ قرار دیا. بھئی اس رسالے نے ہماری جو اخلاقیات تھیں اس کو توڑ پھوڑ دیا ہے. پہلی دفعہ عجیب و غریب لوگ ہیں جنہوں نے نفسیات اور جنسیات پر اس طرح کھلے بندوں گفتگو کی ہے, بحث کی ہے اور کرداروں کے جو جنسی اور نفسیاتی رجحانات ہیں اس کو کہانی میں پیش کیا. اس پر پابندی لگی, گورنمنٹ اتنا شور مچا اس پر پابندی لگی. پھر احمد علی نے کچھ عرصے بعد اپنا دوسرا مجموعہ شائع کیا شعلے, مگر چونکہ انگارے کا طوفان بہت تھا تو شعلے پر حالانکہ موضوعات وہی تھے ملتے جلتے کہ فرد جب ایک سوسائٹی میں رہ رہا ہوتا ہے وہ ایک پالش چہرہ اپنا دکھا رہا ہوتا ہے, مہذب ہوتا ہے, مگر نہیں اس کے اندر ایک وحشی چھپا ہوا ہوتا ہے اور جب اس وحشی کو موقع ملتا ہے تو وہ ساری حدوں کو پھلانگ جاتا ہے. اب اس کا نوٹس اس لیے نہ لیا گیا کہ ایک بڑی گونج کے بعد چھوٹا سلسلہ یعنی لوگ اس کے عادی تھے کہ اس طرح سوچنے والے ہیں. اب 1935 میں جو ترقی پسند تحریک باقاعدہ شروع ہوئی, افسانے اور انگارے اور شعلے کے افسانوں کے خلاف ترقی پسند, حالانکہ یہ ترقی پسند تھے سارے, انہوں نے یعنی ترقی پسند تحریک نے بھی ڈیفون کر دیا کہ نہیں ہمارا موضوع جو ہے وہ فرد کی جنس اور نفسیات نہیں, ہم تو معاشی انصاف کے علمبردار ہیں, استحصال کے خلاف ہیں, استعماریت کے خلاف ہیں, انسان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کے افکار ضرور ہیں, یہ ہمارا ماٹو نہیں ہے. جبکہ ترقی پسند تحریک سماجی حقیقت نگاری کی تحریک تھی. ترقی پسند تحریک معاشرتی حقائق کو اجاگر کر رہی تھی کہ کارل مارکس کا کہنا یہ تھا کہ فرد کی اخلاقیات اس کی معیشت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. فرد کو یہ کہنا کہ وہ کوئی ایک لوہے لکڑی پتھر کا بنا ہوا انسان ہے یہ بات نہیں ہے. اس کی سائیکالوجی میں اس کی معیشت پیوٹل مرکزی و محوری رول ادا کرتی ہے کہ جو بھوکا ہے وہ جب اسے کہیں سے کھانا ملے گا تو وہ چرانے سے باز نہیں ہے. یہ فرائڈ ہی نے لکھا اور بعد میں سماجی حقیقت نگاری کے دیہاتوں میں, صحراؤں میں, پہاڑوں اور دریاؤں کے آس پاس معاشی مسائل کا شکار لوگ موقع ملتے ہی اگر جو تو وہ چوری چکاری سے باز نہیں آتے.
جانوروں کو چرا لینا بھی اسی سائیکالوجی کا حصہ ہے۔ اب یہ تصورات رومانویت کے بعد ہمارے ادب میں جو بڑا دھماکہ انگارے اور شعلے سے ہوا وہ فرد کی نفسیات ہے، اور فرد کی نفسیات کا پھر مرکزی محور جو فرائڈ نے کہا کہ فرد کے بیہیویئر پر اس کا جنسی کردار بہت ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور فرد جو معاشرے میں مذہب اخلاقیات کی ترجمانی کرتا ہے جب انبوہ میں ہوتا ہے تو پھر وہ ساری قدروں کو بھول جاتا ہے، اس کے اندر جو وحشی دبا ہوا ہے عقل و شعور کی زنجیروں میں وہ زنجیریں توڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ اب ترقی پسند تحریک سماجی اور معاشی انصاف کو لے کر چلی، اسی کے کچھ ساتھی جو تھے بلکہ وہ سارے مرکزی رول تھے وہ سماج پر انہوں نے حملہ کیا۔ ہمارا سماج منافقت کا شکار ہے، ہمارا سماج حقائق سے نظریں چرا رہا ہے، یہ حقائق ہیں، یہ آئینہ ہم معاشرے کو دکھا رہے ہیں۔ اب ترقی پسند تحریک سماجی حقیقت نگاری کی تحریک تھی، رومانویت کی رو دب گئی، لیکن 1939 میں پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ بھئی بات یہ ہے حقائق اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، مگر ادب میں روکھی پھیکی حقیقت نگاری کوئی مزے کا کام نہیں ہے، لوگ ادب سے دور ہو رہے ہیں۔ تو کہانی میں کوئی حسن کی بات ہو، کوئی عاشق کی، محبوب کی، رقیب کی، یہ کہانی بھی یہ تقریباً نیم، اگرچہ یہ بھی مغرب کے علوم و فنون سے متاثر لوگ تھے جو حلقہ ارباب ذوق کے تھے، ان میں کوئی کم پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا۔ جیسے کہ ترقی پسندوں کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ جدید ادب اور انگریزی ادب سے واقف تھے، تو حلقہ ارباب ذوق میں بھی جتنے لوگ تھے وہ سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور وہ جدید جو علوم تھے اس سے واقف تھے، اور بالخصوص یہ جو نفسیاتی حقائق ہیں ان سے باخبر تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو پہلی دفعہ نظموں کا تنقیدی و تحقیقی جائزہ لیا گیا یورپی ادب کے حوالے سے، مشرق و مغرب کے نغمے، یہ میرا جی ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں تنقید کا یہ رجحان متعارف کرایا کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے ذرا یہ دیکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر وزیر آغا ہیں جو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ تھے، ان کے ہاں یونگ کے اثرات، تہذیب اور معاشرے کا، تاریخ کا پہلو، اساطیر کا لفظ میں نے بولا نخست مثال، وہ ڈاکٹر وزیر آغا نے چھوڑا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تین رو چل رہی تھی، رومانویت، پھر ترقی پسندی، حلقہ ارباب ذوق، جب پاکستان بنا۔ اب جب پاکستان بنا تو تین سطح کے افسانہ نگار ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے رومانویت کے ہی دور سے لکھنا شروع کیا، اور پھر ترقی پسند عہد میں بھی وہ لکھ رہے تھے، پھر حلقہ ارباب، مستحکم افسانہ نگار جو اپنا ایک مقام پہلے سے بنا چکے تھے، جیسے کرشن چندر، سجاد حیدر یلدرم، اور یہ پریم چند جو ہے 1936 میں ہی فوت ہو گئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تین قسم کے افسانہ نگار ہیں۔ ایک وہ جو 1947 تک اپنا مقام بنا چکے تھے، پھر وہ جنہوں نے 1940 کے لگ بھگ لکھنا شروع کیا، محمد حسن عسکری ہیں، منٹو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1940 کے بعد لکھنا شروع کیا۔ قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور قیام پاکستان کے بعد ان کو عروج حاصل ہوا۔ ایک تیسری کھیپ جنہوں نے 1947 کے بعد ہی یا 50 کے بعد لکھنا شروع کیا، 47 کے بعد، جس میں انتظار حسین ہیں جو بڑا اہم نام ہے،
اسی میں الطاف فاطمہ ہیں، حاجرہ مسرور ہیں، ختیجہ مستور ہیں. پھر ایک اور نام جو ترقی پسندوں کے حوالے سے ہے لیکن اس نے بڑا کام جو ہے کیا، وہ شوکت صدیقی، وہی جانگلوس، اور جو اس کا بڑے اہم نام نا خدا کی بستی، اس کا یہ افسانہ نگار بھی ہیں. پھر 1965-70 کے لگ بھگ بانو قدسیہ اور اشفاق احمد بھی آ رہے ہیں. اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں، گفتگو کو یوں کلوز کرتے ہیں. یہ آج میں نے ایک تفصیلی سکیچ آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک تو ترقی پسندوں کے حوالے سے جن لوگوں نے جنسی و نفسیاتی موضوعات پر لکھا، پھر حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ لوگوں میں ممتاز مفتی ہیں، محمد حسن عسکری ہیں. یہ لوگ بھی جدید نفسیات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی نفسیاتی حقیقت نگاری، اب ذرا غور کریں، سماجی حقیقت نگاری اور پھر نفسیاتی حقیقت نگاری کا ٹرینڈ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. اگر غور کریں تو جو ممتاز مفتی ہے اس کی شناخت بھی اسی حوالے سے. اب ہم ایک نام ہم دیکھتے ہیں جو قیام پاکستان کے سے پہلے جس نے لکھنا شروع کیا، وہ ہے سعادت حسن منٹو، اور ان کے ساتھ ان کے سینئر ہیں، معاصر ہیں، ان کا نام ہے کرشن چندر. کرشن چندر کے ہاں رومانویت بھی ہے اور اس کے ہاں وہ چونکہ ترقی پسند تحریک سے باقاعدہ وابستہ تھے، سماجی موضوعات ہیں، لیکن جس طرح پریم چند جو ہیں وہ حقیقت نگار بھی ہیں مگر رومانوی چیزیں، ایک مزاج بھی ان کے ہاں موجود ہے. اسی طرح کرشن چندر کے ہاں بھی ہے. اب ہوا یہ کہ قیام پاکستان کے ساتھ اس سے پہلے رومانویت کے بعد جو بڑا ٹرینڈ ہمارے پاس چلا وہ ہے حقیقت نگاری اور بالخصوص سماجی حقیقت نگاری. اب یہ چیزیں 1936 کے بعد 1932 کے بعد جہاں سماجی حقیقت نگاری ہے وہاں نفسیاتی و جنسی حقیقت نگاری بھی ہے، اور منٹو اس میں بڑے اہم ہیں کہ انہوں نے براہ راست حساس موضوعات چھیڑے. لیکن ایک بات، منٹو ایک آرٹسٹ ہے، آرٹسٹ اور بڑا آرٹسٹ جو ہے وہ سستی شہرت کے لیے نہیں لکھتا، ترغیب کے لیے نہیں لکھتا، وہ کوئی لوگوں کو کوئی قائل کرنے کے لیے نہیں لکھتا. منٹو کے ہاں کہیں بھی فحش نگاری نہیں ہے، منٹو فحش نگار نہیں ہیں، وہ حقیقت نگار ہیں. اگرچہ منٹو کا بے باک قلم حقائق کے وہ عجیب و غریب گوشے بھی لکھ ڈالتا ہے جس کی جرت کوئی اور نہیں کرتے. ایسے جو جن کے ہاں جنسی حقائق پر گفتگو توازن کھو بیٹھے، جیسا کہ انگارے کے لکھنے والوں نے بظاہر تو چیزیں پیش ہی اسی طرح کی کہ ہم حقائق پیش کر رہے ہیں، مگر وہ حقائق کو پیش کرنے کا انداز جو تھا ان کے ہاں جو بے باکی تھی اس کی تاب ہمارا معاشرہ نہیں لا سکتا. منٹو نے ایک بڑے آرٹسٹ کے ساتھ، بڑے آرٹ کے ساتھ یہ کیا کہ خود اپنی رائے نہیں دی. منٹو کا کمال یہ ہے کہ وہ رائے نہیں دیتے، ترغیب نہیں دیتے، کسی مشن کی ترجمانی. وہ کہتے ہیں بھائی میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں آپ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہوں. اس کے موضوعات پر اعتراض کیا گیا کہ ان کے ہاں بار بار جو موضوع پیش کیا جا رہا ہے وہ طوائف کا ہے، جبکہ منٹو کا کہنا تھا کہ بھائی میں طوائف کو نہیں پیش کر رہا، میں تو سماج کا رخ پیش کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہے. لوگ مجھ پر
طنز اور استہزاء کرنے کی بجائے ذرا اپنے دامن میں دیکھیں کہ کیا ہمارے معاشرے کا ایک کردار طوائف ہے یا نہیں۔ اب ذرا غور کریں، قدرت اللہ شہاب جو ہیں یہ ترقی پسند نہیں ہیں، یہ مزاج کے اعتبار سے ہلکے ارباب ذوق کے قریب ہیں۔ ان کا ایک ناولٹ ہے، یہ افسانہ نگار بھی ہیں، ناولٹ ہے یا خدا۔ یا خدا میں ایک لڑکی کی سرگزشت ہے، لڑکی جو سکھوں سے لڑتی جھگڑتی خاندان اس کا ذبح ہو گیا، وہ اپنی عزت اور جان بچا کر پاک سرزمین میں آ گئی۔ اب یہاں جو شہاب کا قلم ہے اور وہ حقائق جو ہمارے آنکھوں پہ پردہ ہے ہٹا دیتے ہیں کہ ایک خاتون نے ایک آئیڈیالزم کو لے کر کہ ایک ملک ہوگا، وہاں اسلامی فکر اور کردار ہوگا، وہ جان بچا کر پاکستانی حدود میں داخل ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی وہی کچھ ہے، یہاں کوئی اسلام نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی اخلاقیات۔ مجھے تو جو کیمپ میں مہاجرین کے کیمپ میں مجھے تو کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں کہ میں انسان ہوں۔ اب اس کا یہی منظر پھر اس کو دکھایا ہے کہ کراچی میں کیپٹل تھا تو وہ ایک کردار ہے، وہ وہاں دیکھتا ہے یہ وہی لڑکی ہے جو بھاگتی ہوئی پاکستانی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ آج اس اسلامی معاشرے میں کراچی میں اس کا جو روپ سامنے آیا وہ ایک طوائف بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، حقائق سے نظریں چرانا چاہتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کا سفر بھی قیام پاکستان کے لگ بھگ شروع ہو رہا ہے اور ان کی شناخت بعد میں بنی ہے، یہ ناولٹ ہے۔ اسی طرح احمد ندیم قاسمی ہیں، انہوں نے بھی وہ ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے تھے، شاعری کر رہے تھے، ان کا افسانہ نگاری کا عمل بھی 40 کے لگ بھگ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جو عروج ہے قیام پاکستان کے، ان کے ہاں سماجی حقیقت نگاری، معاشی حقیقت نگاری، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن فسادات اور ہجرت کے بعد افسانے پر زوال آنا شروع ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ وہ افسانہ جس نے رومانویت سے سفر شروع کیا، سماجی حقیقت نگاری میں عروج پر پہنچا، اور پھر اسی سماجی حقیقت نگاری کے ساتھ جنسی اور نفسیاتی حقیقت نگاری کی طرف آیا، اور جدید علوم اور نفسیاتی تحقیقات سے انہوں نے کردار نگاری کی۔ پھر 1939 میں ایک اور لیکن قیام پاکستان کے بعد جہاں ترقی پسند تحریک پر پابندی لگ گئی، جو بڑا موضوع تھا وہ ڈم ہونے لگا، مدھم ہونے لگا، تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے ہاں افسانہ جو ہے وہ علامتی پیرائے میں ڈھل گیا، سماجی حقیقت نگاری جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تھینک یو۔